عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب علم ظاہری سے فارغ ہوئے اور علم ظاہری کی تکمیل کے بعد، شریعت کے علوم کی تکمیل کے بعد، انہوں نے محسوس کیا کہ اب طریقت کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے اور معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ اس دور میں مشہور اولیاء کرام میں سے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ آپ کی بڑی شہرت تھی، بہت مشہور تھے، تو مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قصد فرمایا، ارادہ کیا کہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں جایا جائے اور ان کی صحبت میں رہ کر علم معرفت حاصل کیا جائے۔ آپ چل پڑے اور جب آپ وہاں پہنچے، ابھی آبادی سے کچھ باہر تھے، تو انہیں ایک ڈیرا نظر آیا، حویلی دکھائی دی۔ اس میں دیکھا تو اعلیٰ ترین نسل کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے، ملازم، نوکر اور خدام وہاں ان کی خدمت میں موجود تھے، اور ان گھوڑوں کے جو کھونٹے تھے، قلعے، وہ چاندی کے تھے اور زنجیریں سونے کی تھی۔ بڑی کر و فر، بڑی شان و شوکت دیکھی تو مولانا عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید یہ کسی بادشاہ کا استبل ہے، کسی بادشاہ کے یہ گھوڑے ہیں، یہ کر و فر بادشاہوں کی ہو سکتی ہے، یہ اس کا مالک کوئی بادشاہ ہوگا۔ تو میں نے ایک خادم سے پوچھا کہ یہ گھوڑے، یہ استبل، یہ خدام اور نوکر، یہ کس کے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ خواجہ عبید اللہ احرار کے ہیں۔ فرماتے ہیں جب یہ بتایا کہ یہ خواجہ عبید اللہ احرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، تو مولانا عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسی شہرت ہے، کیوں انہیں اللہ کا ولی کہا جاتا ہے؟ یہ شہانہ ٹھاٹھ، کر و فر، یہ مال و دولت، یہ سونا اور چاندی، یہ بادشاہوں کے لائق ہے، درویشوں کے لائق نہیں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ نہ مرد کس کے دنیا دوست دارد، جو دنیا سے محبت کرنے والا ہو، دنیا دار ہو، وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مرد کامل کیسے بن سکتا ہے؟ مرد کامل کو کیا کہ وہ دنیا سے پیار کرے اور دنیا سے محبت کرے، اور یہ اتنی کر و فر، یہ کر و فر رکھنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات میرے دل میں آئی، خیال آ گیا، اور میں نے آگے جانے کا ارادہ چھوڑ دیا کہ آگے کس لیے جاؤں میں؟ یہ تو ایک دنیا دار ہوگا، اور دنیا دار کے پاس جا کر بیٹھنا اٹھنا، اس کے پاس رہنا، یہ وقت کا ضیاع ہے۔ فرماتے ہیں میں وہیں سے پیچھے لوٹ گیا، آگے ملا بھی نہیں، وہاں تک گیا بھی نہیں، انہیں کی زیارت بھی نہیں کی، وہیں سے میں پیچھے ہو گیا، لوٹ گیا۔ راستے میں ایک جگہ مجھے نیند آئی، سو گیا۔ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ قیامت قائم ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے،
جنتی جنت کو جا رہے ہیں اور دوزخیوں کو دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ منظر جو میں نے دیکھا تو فرماتے ہیں میری باری بھی آ گئی، حکم ہوا کہ اے عبد الرحمن جامی، تو نے علم میری رضا کے لیے حاصل کیا، نیکیاں تیری زیادہ ہیں، جا تو جنت میں چلا جا۔ فرماتے ہیں میرے متعلق جنت میں جانے کا حکم صادر ہوا، میں جانے ہی لگا تو ایک آدمی نے میرا راستہ روک لیا، آگے کھڑا ہو گیا اور مجھے یاد دلایا کہ اے عبد الرحمن، دنیا میں تو نے مجھ سے اتنا قرض لیا تھا اور وہ تیرے ذمہ واجب ہے ادا، اس کی واجب الادا ہے، یا میرا قرض مجھے ادا کر دو یا مجھے نیکیاں دے دو۔ فرماتے ہیں خواب میں میں حیران ہو گیا کہ یہاں قرض میں کہاں سے لوں، کس کو دوں، پیسے اس کو دوں، ادا کر دوں، اگر نیکیاں دوں تو پھر میرے پاس تو رہتا کچھ نہیں ہے، میں جنت میں کس طرح جاؤں۔ اب وہاں رک گئے، پریشان ہو گئے کہ نہ قرض ادا کرنے کو یہاں میرے پاس کچھ ہے اور نہ نیکیاں دے سکتا ہوں، کتنی نیکیوں کو میں اس کے دے دوں اور پھر میں جنت میں جاؤں، کیسے جا سکتا ہوں۔ فرماتے ہیں حیران ہی کھڑا تھا، پریشان تھا، میں کیا دیکھتا ہوں خواب میں کہ سامنے خرامہ خرامہ عبید اللہ احرار تشریف لا رہے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ یہ عبید اللہ احرار ہے۔ جب وہ میرے سامنے آئے تو وہ بھی رک گئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا جنت میں کیوں نہیں جا رہے ہو، جاؤ جنت میں۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کی کہ حضور معاملہ یہ ہے، یہ قرضدار میرا راستہ نہیں چھوڑتا، یہ کہتا ہے یا میرا قرض ادا کر دو یا نیکیاں دو، اور دونوں چیزیں میں اس وقت نہیں دے سکتا، اس کو میں جنت میں کیسے جاؤں۔ عبید اللہ احرار نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ مولانا وہ جو گھوڑے تم نے دیکھے تھے، سونا اور چاندی تم نے دیکھا تھا، وہ مال و دولت